السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے بیان اصول علم الروایہ، علم الروایہ کے اصول کا بیان مختصرا۔ وقت بینا ترمذی فی کتاب العلل، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب العلل کے اندر اس کو بیان فرمایا، واضح کیا الروایہ بالمعنی کہ روایہ بالمعنی کیا ہوتی ہے۔ فحکا جواز عن اہل العلم، اہل علم سے انہوں نے اس کا جواز نقل کیا ہے کہ بالمعنی روایت کرنے، یعنی کہ معنی کے یعنی الفاظ کے تقید اور تقید کے عدم کے ساتھ کسی روایت کو روایت کرنا۔ یعنی اب ایک روایت، اس میں راوی نے خاص الفاظ نقل کیے، آپ اس کو اجمالاً یا مجمل بیان کر دو، وَهَذَا جائز، یہ جائز ہے، بشرط اقامت الاسنادی و حفظی، لیکن یہ شرط ہو کہ اس کی سند بالکل صحیح آپ کو یاد ہو، اس میں نہیں کہ آپ یوں کام چلا دیں کہ سند ہی تو ہے جس پر دین کھڑا ہے، سند آپ کو بالکل لفظ و لفظ یاد ہو، وہ حفظی اور وہ حفظ ہو اور وہ صحیح ہو، سند اقامت ہے سند۔ والاتیانی بالمعنی دون تغیر فی، اور اتیان بھی کیا، یعنی فار ایگزامپل کسی نے کہا تھا، روایت میں الفاظ تھے کہ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى قبا، رسول اللہ قبا گئے یا قبا جاتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک راوی جو ذهب کے بجائے راحہ لفظ استعمال کرتے، یا ایک راوی جو ہے وہ مشا کا لفظ استعمال کرتے، یا ایک راوی جو انطلقہ کا لفظ استعمال کرتے، فہذا جائز، یہ جائز ہے، لیکن ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ اس سے بالکل اثارہ، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ اس سے متن ہی پورا یا مطلب ہی چینج ہوئے۔ فار ایگزامپل وہ یہ کہتے کہ رکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سفر ہو کے جاتے تھے۔ اب یہ ایک زمین آسمان کا فرق آ گیا کہ گوئنگ بائی فیٹ او بائی اے وہیکل، یا وہ جگہ کو ہی بدلتے، قبا کے بجائے وہ کہتے کہ طائف او ذوالحلیفہ، فہذا لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ثم اشار الی تفاضل العلماء فی الروایہ، اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا ہے علماء کے درمیان، یعنی ان کے درمیان تفضیل کی ہے کہ which one is افضل، ان میں سے کون زیادہ فضیلت والے، وَأَنَّ خَيْرَهُمْ مَنْ يَرْوِي الْحَدِيث بِلَفْظِ، الحدیث بِلَفْظِ، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے سب بہتر وہ ہے جو کہ حدیث کو لفظ بلفظ روایت کرے، وَهَذَا مهم جدا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، او بما يقرب منه، یا جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہو، ثم من يروي بالمعنی، اور اس کے بعد وہ جو کہ بالمعنی روایت کرے، بالمعنی روایت کرے، کیونکہ دیکھو جب کوئی بھی شخص کسی روایت کو بالمعنی روایت کرتا ہے نا، تو یاد رکھو آپ اس معنی میں قید ہو جاتے ہو، قید ہو جاتے ہو، پھر آپ کبھی بھی اس سے وہ مطلب نہیں نکال سکتے جو نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جب لفظ پر لفظ روایت ہوتی ہے تو اس میں جتنے احتمالات موجود ہوتے ہیں ہم تک وہ پہنچ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار تو اس کے اندر ایک ایسا مفہوم چھپا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک روایت ہے کہ غالباً بخاری میں ہی ہے کہ حضرت علی، حضرت حمزہ جو ہے بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، انہوں نے حضرت علی کی جو ہے وہ اونٹنی وغیرہ کے پاؤں واؤں کاٹ دیے تھے، تو حضرت علی نے جا کے جب رسول اللہ سے شکایت کی تو رسول اللہ وہاں سے چلے علی اور کچھ صحابہ کے ساتھ، تو وہاں پہ الفاظ آئیں کہ انتقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں پہ ذہبہ مشا یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئی ہے، راح روح، وہاں لفظ استعمال ہوا ہے انتقلہ، انتقلہ، انطلقہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جو سورہ کہف میں بھی استعمال ہوئے فار ریپڈ اینڈ اسپیڈی موومنٹ۔ اب یہ جو ایک مفہوم چھپا ہوا تھا اس لفظ کے اندر، یہ اگر آپ مشا، ذہبہ اس قسم کے الفاظ سے بدل دیتے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، لفظ بلفظ روایت کرنا یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نمبر 2، اس میں کیا آتا ہے، جواز التحمل بالارض والقراءة على شق، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا جواز کہ کوئی چیز، یعنی حدیث کو تحمل کے ذریعے لینا، تحمل بالارض کیا ہوتا ہے، ارض کہتے ہیں کوئی بھی چیز سامنے رکھنے کو،
کہ شیخ کے سامنے قرات کی جائے، کوئی حدیث یعنی شیخ خود نہ سنائے، اس کے سامنے قرات کی جائے، وہ جواز التحمل بالسماع منہ، اور جتنے وہاں سامعین بیٹھے وہ اس کو سنیں کہ شیخ سن رہا تھا، اور آخر میں شیخ کہے کہ میں نے اجازت دی. وذکر ان کل منہما جائز عند اہل الحدیث، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں یعنی کہ قرات بھی کی جائے شیخ کے سامنے، اور شیخ پھر اجازت بھی دے دے سماع کے آدھار پر، بنیاد پر، یہ دونوں جائز ہیں اہل حدیث کے نزدیک. اور اہل حدیث سے مراد کیا ہے؟ ان کی محدثین. پھر تیسری چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ کیفیت الادائی لمن تحمل بالارض، کہ وہ کیفیت کیا ہو ادا کرنے کی جو شخص ارد کے ذریعے لے رہا ہو حدیث کو. وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ الرِّوَایَةِ أَنْ يَقُولَ حَدَّثْنَا، یعنی جائز ہے اس کے لیے کہ وہ روایت کرتے وقت کہ حدثنا، جبکہ اس وقت شیخ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی. اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے وہ کہہ کہ قُرِئَ عَلَى فلانی، کہ اس کے سامنے وَأَنَا أَسْمَعُ، اور میں سن رہا تھا، یا وَأَجَازَ لِي، اس طرح کے الفاظ کے، یا پھر وہ یہ کہے کہ قرأت، کہ میں نے پڑھا، علی فلانی، جیسے قرأت علی مالکین، اور یہ بھی آتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے سامنے پڑھا، یا لیسی وغیرہ کا. لیکن جب بھی اس طرح سے ارتھ کے ذریعے حدیث روایت ہو تو جائز ہے کہ بندہ کہے کہ حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا ہوا، وَأَن يَقُول اخبرنا، اور اخبرنا بھی کہہ سکتے ہیں عند اکثر اہل علم کے نزدیک. وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَمْنَعُ الرِّوَایَةَ بِكَلِمَةٍ حَدَّثْنَا وَيَخُصُّهَا بِالسَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ. وہ کہتے ہیں اور اہل علم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ منع کرتے ہیں روایت کو حدثنا کے کلمے کے ساتھ، اور وہ اس کو خاص کرتا ہے شیخ کے ساتھ سما سے، یعنی کہ اگر آپ نے ڈائریکٹلی شیخ سے سنا ہو، شیخ بیان کر رہا ہو، تو پھر آپ کو حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا مالک نے، حدثنا مالک نے ہم سے بیان کیا. الاجازہ، اب چوتھی چیز ہے اجازت کیا ہے؟ وقد ذکر الخلاف فی جواز التحمل بها، قال وقد اجاز بعض اهل الحديث الاجازه اذا اجاز العالم لاحد يروي احد عنه شيء من حديث فلو يرويه عنه. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ آیا اس طرح حدیث لینا جائز ہے یا نہیں، اور کچھ اہل حدیث نے اجازت دی ہے. اذا اجاز العالم، اگر عالم کسی کو اجازت دے دے کہ وہ روایت کرے اس سے کوئی بھی چیز اس کی حدیث میں سے، عنہ شیئا من حدیث فلو ان یرویہ عنہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو روایت کرے. یعنی کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کتاب ہوتی تھی پوری شیخ کے قبضے میں، شیخ کی اپنی، تو وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کتاب میں سے کوئی بھی حدیث دیکھ کے میرا نام لے کے آگے روایت کر دو کہ میں حدثنا مالک، جبکہ ابھی انہوں نے اپنے منہ سے روایت نہیں سنائی. اسی طرح یہ ہوتا تھا کبھی کبھار کہ ان جنرل ایک محفل میں ہزاروں احادیث ہوتی تھی، لیکن اس میں سے کچھ ہوتی تھیں جو اسپیسیفک جن کی اجازت دیتا تھا، تو کسی اسٹوڈنٹ کو یہ بھی کہتے تھے کہ تم کوئی بھی، تو یہ ساری چیزوں کی یعنی کہ اصل چیز جو مشروط ہوئی کہ اجازت دے، جب اجازت دے دی تو پھر صورت جائز ہے اکثر کے نزدیک، تو پھر وہ جائز ہے اکثر کے نزدیک، یعنی جب اجازت دے دی تو وہ پھر لکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی صورت ہو جب اجازت دے دی، چاہے وہ دو چار لوگوں کے سامنے دی ہو، یا ایک محفل میں بہت ساری احادیث پڑھی گئی ہوں ان میں سے کچھ کی اجازت شیخ نے سب کو نہ دی ہو، کسی ایک کو دے دے، تو یہ سب جائز ہے اگر اجازت دے دے اسپیسیفک اس شاگرد کو شیخ، اکثر کے نزدیک عند الاکثر. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکی عن عمران بن حدیر عن ابی مجلس عن بشیر بن نہیک قال کتبت کتابا عن ابی ہریرہ. بشیر بن نہیک کہتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی ابو ہریرہ سے، فقلت ارویہ عنکا، اروی ہو عنکا، کیا میں اس کو روایت کروں آپ سے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں. فروا عددا من الاثار فی جوازها، اور پھر انہوں نے کئی سارے آثار نقل کیے اس کے جواز میں. ثم ذکر مذہب المانعین فقال قال علی، یعنی ابن عبد المدینی، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کا بھی مذہب ذکر کیا جو کہ اس کے مانعین تھے، اس سے منع کرتے تھے، جیسے علی بن عبداللہ المدینی. سألت یحییٰ بن سعید عن حدیث ابن جریج عن عطاء الخراسانی، کہ میں نے
یحییٰ بن سعید سے ابن جریج کی روایت کے بارے میں پوچھا جو وہ عطا الخراسانی سے، یہ عطا بن ابی رباح سے مختلف ہے، اور ابن جریج کا عطا الخراسانی سے سما بھی ثابت نہیں ہے، بات اپنے یاد رکھنی ہے۔ فقال ضعیف، تو نے کہا ضعیف، فقلت انه یقول اخبرنی، اگر وہ اخبری نے کی، فقال لا شیء، وہ کہتے تو بھی کچھ نہیں، کیونکہ وہ سما ہی ثابت نہیں، یہ وہم ہے، یا تو ابن جریج کا وہم ہے یا ابن جریج سے پہلے کا وہم ہے۔ بخاری میں بھی ایک روایت ہے جو سند سے آئی ہے، وہ جو بتوں کی پوجا والی پوری کہانی ہے نا، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے بتوں کی پوجا شروع ہوئی، پہلے تصاویر بنی، تو یہ ایک ایشو ہے۔ اخبرنی فقال لا شیء، تو انہوں نے کہا کہ کوئی شے نہیں، لا شیء، یہ کوئی شے نہیں، انما ہوا کتاب دفعہ الیہ، بلکہ یہ تو ایک کتاب تھی جو ان کی طرف کر دی گئی تھی، یعنی عطا الخراسانی کی، اور پھر ابن جریج نے اس سے لکھا۔ خامساً، پانچویں چیز کیا ہے؟ التنبیہ، التنبیہ علی انواع من الحدیث من حیث القبول او الرد بینا فی، وہ کہتے ہیں کہ پانچویں چیزیں تنبیہ، حدیث کی اقسام کے بارے میں، قبول اور رد کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے بیان کیا الحدیث الحسن وقد ضبطه بتعریف بینا فی اصطلاح فی الحسن وهو علیق التعریف بالحدیث الحسن، وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک بڑی بہترین، علیق کا معنی ہوتا ہے ابین یا اشرح، یعنی جو سب سے زیادہ بہتر ہو، وہ تعریف انہوں نے بیان کری حسن کی، اور اپنی جو اصطلاح ہے حسن کی، کیونکہ یہیں سے زیادہ مشہور ہوئی ہے امام ترمذی، اس کی خود انہوں نے تعریف بیان کری، تو جو لوگ یہ پڑھتے نہیں ہوں پھر کنفیوز رہتے ہیں، اور وہ حسن کو متاخرین کا حسن سمجھ رکھتے ہیں، جبکہ وہ اصلاً ضعیف ہے متقدمین اور امام ترمذی کے بھی نزدیک، خود متقدمین میں سے۔ اس کے بعد حکم زیادت، حکم زیادت، یہ ٹاپک زیادہ ہو گئی ہے، خان صاحب کو بعد میں کریں گے، صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔